بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور روزانہ بڑی بڑی بریکنگ نیوز ہوتی ہیں۔ پولیٹیکل ہیپننگز اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی، اتنی بڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے ایشوز اور بہت سارے ایسے مسائل جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ وہ تمام کا تمام وقت، چاہے وہ نیوز کا ہو یا ہمارے پروگرام کا ہو، وہ ان بریکنگ نیوز میں گزر جاتا ہے۔ بات کرنی ہے اپنے پاکستان کے حوالے سے، اپنی یوتھ کے حوالے سے، اور پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 23 کروڑ ہو چکی ہے، اور اس 23 کروڑ میں کہا جا رہا ہے کہ 66 سے 70% کے درمیان جو ہے نوجوان موجود ہیں۔ یہ نوجوان جو ہیں یعنی کہ ہمت والے، حوصلے والے، اگر آپ ان کی تعداد نکالیں تو یہ 15 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ اب ان 15 کروڑ نوجوانوں کو ہم نے تعلیم بھی دینی ہے، ہم نے ان کے لیے ملازمت کے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں، ان کو کاروبار بھی دینا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں کچھ کی تو اب ہو چکی ہیں، کچھ کی شادیاں ہوں گی، انہوں نے اپنے گھر چلانے ہیں، انہوں نے روزگار لے کر آنا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی یوتھ موجود ہے، تو جہاں وہ ہمیں ایک فخر دیتی ہے، ہمیں ایک طاقت دیتی ہے، ہمیں اس کے ساتھ ہی ایک ذمہ داری بھی دیتی ہے۔ وہ ذمہ داری وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی، کہ ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے، ہم نے ان کو روزگار دینا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی عزت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ گزار سکیں۔ لیکن اسی وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی برس کے آخر تک، پیچھے کرونا بھی رہا، کچھ حکومتی نااہلیاں، ناکامیاں بھی رہیں، بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 10% تک پہنچ جائے گی۔ 10% تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ 3 کروڑ لوگ پاکستان میں، اس کے قریب 2.5 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے۔ جب 2.5 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہوں گے تو اب یہ نہ سمجھیے گا صرف یہی بے روزگار ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بہت سارے لاکھوں اور کروڑوں میں لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں مل رہا ہوگا، کیونکہ جاب اپرچونٹیز نہیں ہوں گی، آپ کی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی، بچوں کے پاس ہنر نہیں ہوگا، اگر ہنر ہوگا بھی تو اس کے مطابق ان کو نوکری نہیں مل رہی ہوگی۔ اب کسی کو نوکری مل بھی رہی ہوگی تو وہ اس کو مناسب معاوضہ نہیں مل رہا ہوگا۔ اب یہ بھی ایک علیحدہ قسم کی بے روزگاری ہے کہ آپ باصلاحیت ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مارکیٹ میں مواقع موجود نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے، کہاں پر جائیں گے؟ تو ایسی تمام صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو مختلف خواب دکھائے جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو بدل کے رکھ دیں گے، ہم پاکستان کو بدل کے رکھ دیں گے۔ لیکن عملی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان نعرے لگاتے رہ جاتے ہیں، وہ ڈنڈے اٹھائے ہوئے رہ جاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پولیس مقابلے کرتے رہ جاتے ہیں، جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو انقلاب آپ کے گھر میں 2 ہی طرح سے آ سکتا ہے۔ ایک انقلاب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنا ایک اچھا مستقبل بنا سکیں، اور دوسرا انقلاب یہ ہے کہ آپ خود کوئی ایسا ہنر، ایسا روزگار شروع کر لیں جس سے آپ کے گھر میں خوشحالی آ سکے۔ ورنہ کوئی اسکائی لیب کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے آپ کے گھر میں خوشحالی کو نیچے نہیں پھینک سکے گا کہ آپ کو اوپر سے عطا کر دی جائے خوشحالی۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں آنے والی نسلوں کے، اپنے آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، ایک پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ جہاں بہت بری خبریں تھیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کل ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا فیصلے ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں سیاسی فضا کیا بنے گی، لڑائیاں کیا ہوں گی، ہیڈ لائنز کیا ہوں گی، لیڈ کیا ہوگی، سپر لیڈ کیا ہوگی، سارا کچھ کیا ہوگا۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کچھ اچھی خبریں بھی موجود ہیں۔ میں بات کرنے چاہ رہا ہوں روزگار کے حوالے سے، میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ نوجوانوں کے حوالے سے۔ نوجوانوں میری بات ذرا غور سے سننا، سکلز اپنی جو ہے نا ان کو ڈیولپ کرو۔ تم کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، تم الیکٹریشین بن سکتے ہو، تم پلمبر بن سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، مکینک بن سکتے ہو، کمپیوٹر چلانا سیکھ سکتے ہو، کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایسی سرٹیفکیشن موجود ہو، آپ کے پاس ایسی ڈگری موجود ہو جو آپ کو یہاں پر بھی جاب دے اور باہر کی دنیا میں بھی آپ ریال کما سکیں، آپ ڈالر کما سکیں، آپ پاؤنڈ کما سکیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑی خبر میرے پاس پہنچی کہ ٹیفٹا، جو کہ پنجاب حکومت کا ایک ادارہ ہے،
اور ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام ہے، 400 کے لگ بھگ ادارے جو ہے وہ اس وقت چلا رہا ہے۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے چین کے ساتھ۔ ان کے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں انہوں نے وزٹ کیا چین کا، اور مجھے خوشی ہوئی، مجھے حیرت ہوئی، اور میرا دل چاہا کہ میں آپ سے یہ اچھی خبر شیئر کروں کہ وہ چین، صرف چین کے ساتھ ہی کوئی 55 کے قریب مختلف معاہدے کر کے ان کی مختلف کمپنیوں کے ساتھ پاکستان واپس پہنچے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سارے شعبوں میں ٹریننگ ملے گی، اور وہ ٹریننگ کیا ہوگی؟ یعنی کہ آپ 3 سال کا ڈپلومہ کریں گے تو 2 سال آپ پاکستان میں کر سکیں گے، اور پھر ایک برس جو ہے آپ چین میں جب تربیت حاصل کریں گے، ٹریننگ حاصل کریں گے، تو آپ ایک طرح سے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ آپ کے پاس ایک ڈگری ہوگی، ایک سرٹیفکیٹ ہوگا، جس کی بنیاد پر آپ کو بڑی اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ صرف لوکل کی بات نہیں میں کر رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب پڑھیں، آپ سب روزگار حاصل کریں، آپ سب ہنر مند ہوں، آپ سب باہر جائیں، کوئی یو ای چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے، ترکی چلا جائے، دبئی چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، انگلینڈ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، ملیشیا، کہیں بھی چلا جائے، وہاں پر جائے، خوب کمائے، اپنے لیے کمائے، اپنے گھر والوں کے لیے کمائے، اس کے گھر میں خوشحالی آئے، اور وہ خوشحالی جو ہے ہمارے ملک میں بھی اس طرح آئے کہ ہمارے پاس بھی ڈالر آئیں، اور ہم بھی جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں وہ باہر نکل سکے۔ یہ بڑی خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور جب میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ہمارے نوجوان، خاص طور پہ جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، ٹیفٹا کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے نوجوان اس سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بڑی خبر ہے۔ یہ معاہدے ہیں کیا؟ لیٹر آف انٹینشنز جو سائن ہوئے ہیں، پریکٹیکلی وہ کب امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کیسے تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ سب وہاں پر کیسے اپلائی کر کے ہنر مند ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں آج کے پروگرام میں، اور جو شخصیت میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کروانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی مشکور ہوں، احمد خاور شہزاد صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ہم سب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ آپ سیکٹری ٹیفٹا پنجاب ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ٹیفٹا کے، اور اس سے پہلے آپ جو ہے مختلف جگہوں پر جو خدمات سر انجام دے چکے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ کو پیغام پاکستان ایوارڈ سمیت مختلف صلاحیتوں کا اعتراف جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے۔ میں ماضی میں نہیں جاؤں گا، میں سب جاننا چاہ رہا ہوں نوجوان جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے والدین دیکھ رہے ہیں، ٹیفٹا اس وقت تو کام کر رہا ہے، لوگوں کو مختلف قسم کی آپ تربیت دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں۔ وہ کوئی اس وقت میرے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں اس کے مطابق کوئی 90,000 نوجوانوں کو آپ تربیت دے رہے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اور آگے جو مجھے خبر ملی ہے کہ آپ چین کے تعاون سے آپ کوئی 1.5 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دے سکتے ہیں، روزگار دے سکتے ہیں، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہوگی، بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کی جائے گی، نوکری ملے گی، گھروں میں ڈالر آئیں گے، ریال آئیں گے۔ یہ سب خواب مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ کیا ہے یہ خاور صاحب؟ تھینک یو ویری مچ نجم ولی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں آج انوائٹ کیا اس ماحول میں ٹیفٹا کے انوائرمنٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ 2 سوال آپ نے بڑے امپورٹنٹ کیے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت ٹیفٹا کی کیپیسٹی 90,000 ہے اور ہم اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ مارننگ میں ہے، مارننگ ایوننگ کلاسز کا جب آغاز کریں گے تو یہ کوئی 1,80,000 کے قریب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس میں اسکلفل بنائے جائیں، بٹ ٹو بی آن سیف سائڈ ہم 1,50,000 کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ تو ہم ہر صورت میں اپنے بچوں کو وہ ٹارگٹ پورا کریں گے، منیمم ہوگا۔ یہ اس لیے ہم بڑھانے جا رہے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں جب کہا گیا اسکل فورس پیدا بھیجنے کے لیے قطر میں 2 لاکھ کا آرڈر آیا تھا، اور میرے علم کے مطابق 44,000 ہم پاکستان سے بھیج سکے ہیں۔ یہ آپ فیفا کی مجھے جو یاد پڑتا ہے خبر، مجھے یاد جی فیفا ورلڈ کپ جو ہوا تھا وہاں پر پاکستان سے 2 لاکھ اسکلڈ جو تھے فورس، لیکن ہم وہ نہیں بھیج سکے، مختصراً اتنی ہم اس سے آدھی بھی نہیں بھیج سکے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ یہ جو بنتی ہے 24% کچھ اتنی بنتی، اتنا ہی بھیج سکے، بالکل اتنا ہی بھیج سکے۔ تو ہمیں فوری طور پہ نہ صرف باہر کی دنیا کے لیے بلکہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ سی پیک کے تحت 9 اسپیشل اکنامک زون بننے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اس کی جو انڈسٹری ہوگی اس کو رن کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی اسکلڈ فورس چاہیے، اور وہ اب دیکھیں کہ سی پیک اس وقت سیکنڈ فیز میں جا رہا ہے۔ 2015 سے 20 تک پہلا فیز تھا، 20 سے 25 دوسرا فیز ہے جو کہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور 25 سے 30 لاسٹ فیز ہے، اور لاسٹ فیز کے بعد میٹر شروع ہو جائے گا ہمارے انٹرسٹ بیس قرضوں کا۔ تو ہمیں ان اسپیشل اکنامک زونز کو کامیاب بنانا ہے، اور کامیاب اس وقت بنیں گے جب لیبر فورس، اسکلڈ فورس اور اسکلڈ لیبر ہماری کام کرے گی ان کے اوپر۔
تو اس صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اور ایسی لیبر وہاں پر موجود ہو جن کے پاس ایسی سرٹیفکیشن موجود ہو جو تمام ادارے وہاں پر جو لگ رہے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں اس اچھا کو. سرٹیفکیشن اب ایک دوسرا سوال ہے آپ کا. سرٹیفکیشن کے اوپر میں انتہائی پہلے تو آپ ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے آنے والے دنوں میں اتنی جاب جو اپرچونٹیز نکل رہی ہیں, یہ 90,000 سے ہم ڈبل کرنے جا رہے ہیں. آپ خود جا رہے ہیں کلاسز کا آغاز کر کے اس کے لیے ہم نے اسٹریٹجائز کیا ہے باقاعدہ طور پہ, اور حکومت پنجاب کو ہم نے لکھا ہے, ان کو پریزنٹیشنز دی ہیں. دوسرا سوال تھا آپ کا انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے حوالے سے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آنریبل چیف سیکرٹری پنجاب صاحب زاہد اختر زمان صاحب کا, جنہوں نے ہماری گزارش کے اوپر انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کو اپروو کیا اور انہوں نے ہمیں گو ہیڈ دیا. میں نے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی ہمارا بچہ جب فورن کنٹری میں جاتا ہے تو 1/3 لیس ایز کمپیئر ٹو آر کنٹمپریری کنٹریز اس کو پیمنٹ ملتی ہے, تو ہمارے بچے کو بھی اتنی ہی پیمنٹ ملے. مثلا ہماری 90% فورس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں جاتی ہے, تو مڈل ایسٹ میں ہمارا بچہ اگر 1000 درہم لے رہا ہے تو کمپیٹیبل وہ 3000 لے رہا ہے. یہ جو انڈین چلے جاتے ہیں, بنگلہ دیشی چلے جاتے ہیں, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, آپ نے نام لینا چاہ رہے ہیں, میں نام لے رہا ہوں, یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی 3000 لے. وہ بیچارہ 1000 لیتا ہے, 505 رکھتا ہے, 500 پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتا ہے, 3000 لے گا, 1000 بھی رکھے گا تو 2000 پاکستان بھیجے گا. ہوگا کیا اس وقت پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 3 ٹائمز انکریز ہو سکتی ہیں. 90% بچہ ہمارا انہی ایریاز میں جا رہا ہے. ہم نے ورک آؤٹ کیا. کم پیسے ملتے ہیں اس وجہ سے ملتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس سکل تو ہوتی ہے, کام سیکھ کے گیا ہوتا ہے, لیکن سکل وہی ہوتی ہے, سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. اچھا, تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں منسٹر صاحب کا بھی, احسن تنویر صاحب کا, سیکرٹری صاحب کا. انہوں نے, احسان بھٹا صاحب نے ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے بات آگے چیف سیکرٹری صاحب تک پہنچائی. ان کی مہربانی ہے. چیف سیکرٹری صاحب ویری مچ کائنڈ, انہوں نے ہمیں میٹنگ میں ایک باقاعدہ اپروو کر دیا کہ آپ یہ کام سب سے پہلے کریں. ہمارے بچے کو جتنے ڈالر لگتے ہیں, ڈالر میں فیس لگتی ہے اس کی, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول کی باڈی نے دینی ہے. ہمارے پاس تو پی بی ٹی ای ہے نا, پی بی ٹی ای کی تو سرٹیفکیٹ کو دنیا نہیں مانتی, ہم تو مانتے ہیں. پاکستان میں تو نوکری کے لیے مل جائے گا, چل جائے گا, لیکن اس کے باوجود وہاں ہمیں جا کے ان باڈیز کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا اور اس کے لیے وہ ڈالرز میں فیس رکھی ہوئی ہے. بہرحال حکومت پنجاب, میں تھینک فل ہوں ان کا, انہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر اس کو اپروو کر دیا ہے اور ہم بہت جلد اس کے اوپر جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کا ایک پورا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو اس پروگرام کے مطابق ہم ٹرین بھی کریں گے اور ان کی فیس گورنمنٹ آف پنجاب پے کر کے ان کو باہر بھیجے گی تاکہ وہ لوگ آنریبل ارننگ کمپیٹیبل ریٹس پہ لے سکیں وہاں پہ. نہیں, اس میں جو سارے کا سارا اس کو جو آپ پہلے مرحلے میں, میرا خیال ہے ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے, پہلے مرحلے میں چونکہ چین ہمارا دوست ہے, آپ چین چلے گئے اور چین جا کے آپ نے یہ جو مجھے پتہ چلا تھا, جو میں نے خبر دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ 55 مختلف جو ہیں آپ نے لیٹر آف انٹینشنز جو ہیں وہ وہاں پر سائن کیے, آپ کو ملے. یہ کیا ہے, کن شعبوں میں تربیت مل سکتی ہے, کیا ہوگا, کتنا عرصہ یہاں پہ ہوگی, کیا ساتھ چین جائیں گے اس کے بعد پڑھنے کے لیے, یہاں پر کلاسز آن لائن ہوں گی, یہ سرٹیفکیشن ساری کس طرح ہوگی؟ میری جو یوتھ ہے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کیسے کر سکتے ہیں وہ. 2 منٹ مجھے دیجیے گا جی. چائنا وزٹ واز بیسیکلی انویٹیشن فرام تھانگ انٹرنیشنل ایجوکیشن. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسٹر لی جن سانگ کا, ہو از دا پریزیڈنٹ آف تھانگ انٹرنیشنل. مسٹر میکسما از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ان دونوں نے مجھے انوائٹ کیا. بیسیکلی انہوں نے پاکستان کے 4 صوبوں سے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا, بٹ ڈیو ٹو ویزا ریسٹرکشنز. اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پنجاب کا, جنہوں نے مجھے بلو پاسپورٹ دیا اور میں وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر سکا. اور وہاں پہ جا کے جو مذاکرات ہوئے مسٹر لی جن سانگ کے ساتھ, اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ 4 ٹریننگز دے رہے تھے ہمیں پاکستان کے ٹیچرز کے لیے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آئی ہیو 40 انسٹیٹیوشنز ان پنجاب, سینٹر, نارتھ اینڈ ساؤتھ میں ہمارے جو جی سی ٹیز ہیں, تو 40 میں سے ایک ٹیچر بھی اگر آپ منتخب کریں تو مجھے 40 ہر صورت میں چاہیے. بہرحال 44 ٹریننگز میں اپنے ٹیچرز کے لیے وہ ایک طرح سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ ماسٹر ٹرینر بن جائیں گے نا. وہ ٹی او ٹی ماڈل کے اوپر ہم ان کو, ٹریننگ آف ٹیچرز کے ماڈل کے اوپر ہم ان کو ٹرین کرائیں گے, پھر وہ وہاں کے پاکستان میں آ کے وہ لوگ فردر ٹیچرز کو ہمارے ٹرین کریں گے. ایک تو یہ کامیابی ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے 4 شہروں کے وزٹ کروائے. پہلا بیجنگ میں, دوسرا انہوں نے مجھے ٹونگچنگ میں کروایا, تیسرا انہوں نے مجھے شنجن میں کروایا. اب شنجن سپیڈ دنیا کے اندر مشہور ہے, آپ کو پتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر شنجن موسٹ ماڈرن لیول پہ چلا گیا ہے. چوتھا لاسٹ انہوں نے مجھے گونگ ڈونگ اپنا شہر وزٹ کروایا. ان 4 شہروں میں ہم نے پہلے دن میں نے 44 لیٹر آف انٹینشن صرف بیجنگ میں سائن کیے. انہوں نے پورے چائنا سے اپنے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارے تھے ان کے, نجم صاحب میں ایک اور بات بتا دوں, ان کا ادارہ ہمارے اداروں کی طرح نہیں ہے. ایک ادارے میں 15,000 بچہ پڑھ رہا ہے اور اسی کی لاجنگ, بورڈنگ, فزیکل ٹریننگ وہ اسی ادارے کے اندر ہو رہی ہے. وہ ہماری یونیورسٹیوں سے بھی بڑے ہیں ایک ادارہ. میں تو وزٹ کیا وہاں پہ, ایک ادارے میں تو 50 لیبز ہیں, کوئی 15 20 ان کے اندر فردر ڈپارٹمنٹ جن کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ یا لیٹر آف انٹینشن, جس ادارے کے ساتھ ہمارا لیٹر آف انٹینشن سائن ہوا ہے. سو یہ ایک بڑی براڈ اسپیکٹرم پکچر ہے. مثلا سپوز میں بات کرتا ہوں شنجن انسٹیٹیوٹ کا,
شنجن انسٹیٹیوٹ میں 48 ڈپارٹمنٹس ہیں. میں صرف پورے دن کے 4 گھنٹوں میں ایک ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کر سکا, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کو. اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے نینو ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے نینو چپس دکھائیں بنی ہوئی باقاعدہ. میں اندر لیب میں نہیں جا سکا, لیب کا پروٹوکول تھا بہت زیادہ. میں نے شیشے میں سے دیکھ کے ہر چیز کو دیکھا, وہاں پہ آبزرو کیا. نینو چپس انہوں نے مجھے دکھائیں کہ یہ ہمارے بچے تیار کر رہے ہیں. وہ آئی ہوئی ہمارے سمز آئی ہوئی ہیں, نینو سم اب تو عام ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری ہم خود کچھ نہیں اس طرح نہیں بنا رہے. ایجوکیشن جو ڈی اے ای لیول تک ہے یا ڈگری لیول تک ہے, ہمارے بچے نینو چپس پہ کام نہیں کر رہے ابھی تک. اچھا, ڈگری لیول پہ بھی نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں لرننگ لے رہے ہیں بٹ نینو چپس خود تیار نہیں کر رہے. ہمیں اپنے یوتھ کو یہ بتانا ہے کہ پریکٹیکلی آپ کو بلو کالر, وائٹ کالر سے بلو کالر پہ شفٹ ہو جائیں پلیز. یہ 21st سینچری ہے, یہ انڈسٹریلائزیشن ہے 4.0. ہمیں جانا ہے انڈسٹری کے اوپر, ہمیں جانا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر, سائبر سیکیورٹی کے اوپر, ہمیں جانا ہے سولر ٹیکنالوجی کے اوپر, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہ وہ ماڈلز ہیں جن کے اوپر ہمیں جانا ہے. اور HTML کے اوپر جانا ہے ہمیں, ہائپر. اس کے بعد ہمیں آپ کو ویب پورٹلز کے اوپر جانا ہے ہمیں, اپنے بزنس کو اور انٹرپرینورشپ کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ چیزیں اس وقت نوکری جو ہے نا, نوکری بہت پرانا ڈریم رہ گیا ہے. نوکری سے باہر نکلیں, نوکری سے آگے بہت بڑی دنیا ہے. سکلز ڈیولپ کریں اپنی, بہت بڑی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے. چائنا کے ساتھ یہ جو کوپریشن ہوا ہے, دیکھیں چائنا نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں. 2 سال ڈپلوما میں وہ یہاں پڑھیں گے, 1 سال ٹیفٹا کے اداروں میں, اور 1 سال وہ وہاں جا کے پڑھیں گے. 3 سال کا ڈپلوما اس طرح جوائنٹ کولیبوریٹو ایفرٹ کے اوپر ہوگا. اور جو وہاں کا انوائرمنٹ, ہمارا بچہ اگر وہاں چلا گیا تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی. اس کو اگر ہم ویژن دینے میں ہی کامیاب ہو گئے کہ دنیا کہاں پہ کھڑی ہے, دنیا کہاں سوچ رہی ہے. میں نے وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر میکینیکل سویپرز کو سڑکوں پہ جھاڑو دیتے دیکھا ہے. کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے, اس کو پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, میں نے روک لیا اس کو, وہ رک گیا. اس کے بعد اس نے مجھے 3 دفعہ وارننگ دی ہے, پھر وہ سائڈ سے خود ہی آگے چلا گیا, صفائی کرنے لگ گیا دوبارہ. آگے پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر پورے شہر کا نقشہ فیڈ کیا ہوا ہے ہم نے, یہ ہر جگہ جا سکتا ہے. وہ سرویلنس کر رہے ہیں, ان کے ڈرونز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جن کو فیڈ کیا ہوا ہے پروگرامز, سرویلنس کر رہے ہیں, میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. کسی بھی موب کے اندر آپ نے میڈیسن پہنچانی, ہارٹ والے بندے کو, وہ NG سے لے کے پہنچ جائے گا ڈرون آپ کے پاس, یہ لیں جی آپ کی گولی آ گئی. سرویلنس ہو رہی ہے پورے شہر کی. یہ سارے وہ کام ہیں. فیوچر میں کرائم ریڈیوس ہو سکتا ہے, آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. ہر ٹیکنالوجی کو آپ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس بن گئی آپ کی. پھر ڈیٹا مینجمنٹ, ڈیٹا بینک آپ کی پوری جو ہے وہ فیوچر کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر آپ کی کھڑی ہوئی ہے. ڈیٹا مینجمنٹ آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ تمام کی تمام ایگریمنٹ جو آپ کے جو ہے لیٹر آف انٹینشن جو سائن ہوئے, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. ساری ٹریننگ شامل ہے, یہ ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اور آپ یہاں پر 2 سال یہاں پر پڑھائیں گے ٹیفٹا میں, اور پھر وہ چین, لیکن چین جائیں گے یا چین کے بعد میں تو کہوں گا کہ آپ جاپان کی بھی بات کریں, آپ کوریا کی بھی بات کریں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم جاپان, جرمنی اور چائنا, ان تینوں لینگویجز کا ہم نے کورس شروع اس لیے کروایا ہے لاہور میں, ہمارے GTTI انسٹیٹیوٹ گلبرگ میں, کہ ہمیں ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے پاس 300 بندے بھیجیں, اسکلڈ فورس بھیجیں, اور ان کو صرف لینگویج آتی ہو. تو ہم ان کو لینگویج کے کورس کروا کے یہ بھجوا رہے ہیں. یہ کام ہم کر رہے ہیں آلریڈی, اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ ہے باقاعدہ طور پہ, اور کورس کا آغاز کر دیا گیا لینگویجز کا. اچھا نہیں, میرا جو سوال جو میں کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ چین کی طرف جائیں گے اور چین اپنے بچوں کو بھیجیں گے, اس کی ڈالرز میں یا اس کی کسی بھی کرنسی میں فیس ہوگی اچھی خاصی, اس میں زر مبادلہ لگے گا, اس میں پیسے لگیں گے. جو ٹیفٹا کے پاس اس وقت بچے آتے ہیں, مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ ہماری مڈل کلاس ہوتی ہے, لوور مڈل کلاس ہوتی ہے, وہ بچے آتے ہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے. ان تمام بچوں کے جو اخراجات ہیں, جو خرچہ ہے, وہ کتنا کہ مثلا ابھی جو لوگ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, وہ چاہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں, وہ کیا ذہن میں سوچیں کہ کتنے پیسے ان کے پاس ہونے چاہیے کہ فیس پے کرنی ہے, بچے نے وہاں پہ جا کے رہنا ہے, کھانا پینا ہے, باقی چیزیں کرنی ہے, خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ نجم صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہی میرا سوال تھانگ انٹرنیشنل ایجوکیشن کے پریزیڈنٹ سے تھا. تو انہوں نے مجھ سے اتنا کمٹ کیا, انہوں نے کہا جی بچہ ہمارے پاس آ جائے گا, آپ کا پڑھائیں گے ہم, رکھیں گے ہم, بورڈنگ لاڈجنگ ہماری, صرف آپ نے ٹکٹ دے کے بھیجنا ہے بچے کو, اور ٹکٹ واپسی کی لینی ہے آپ نے. 2 باتیں انہوں نے کی ہیں. اب یہ وہ بات تھی کہ مجھے فردر امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ میں اگر کنٹری لیول پہ یہ بات کرتا ہوں کہ نہیں جی ٹکٹ بھی نہیں, وہ بھی آپ ہمیں دیں, تو اٹ واز جسٹ لائک اے بیگنگ. تو میں نے یہ بات نہیں کی. یہ بھی بہت بڑا لیول ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ 2 سال پڑھائیں, ہم کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اپنے بچے کو یہاں ہمارے پاس بھیج دیں, وہ ہماری سیکورٹی میں یہیں رہے گا, ہم اس کو پڑھائیں گے, اور ٹکٹ آپ بھیج دیجیے گا, اور ٹکٹ لے کے وہ واپس چلا جائے. ہمیں اس سے زیادہ کچھ, مطلب ایک ٹکٹ خالی لے کے آپ کو چائنا جانا ہے, وہ آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں. آپ کاشغر سے انٹر ہوں بائی روڈ جا سکتے ہیں آپ, نو ایشو. ان کے آگے فردر ٹرینز چل رہی ہیں,
300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पे चल रही है, वो आपको ले जाएगी 5 घंटों में, जहाँ भी आपने जाना है 7 घंटों में। शेंजन साउथ का इंस्टीट्यूट है हमारा। यहाँ से 2 बातें मैं और बताना चाहूँगा नजम साहब। पाकिस्तान ने इससे पहले सिर्फ 2 इदारों के साथ चाइना के साथ MOU किया हुआ था। एक था शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक था गुआंगडोंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल पॉलिटेक्निक। मैं 55 के साथ करके आया हूँ। अब 2 इदारों में ऑलरेडी ये 3-3 साल के डिप्लोमे हो रहे हैं, बाकी इदारे करने को तैयार हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किस स्पीड से चलते हैं। अगर हम भी शेंजन स्पीड से चलते हैं तो चाइना कभी भी पीछे नहीं हटेगा। चाइना को तो वो फोर्स चाहिए कि उधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, CPEC के लिए भी चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए चाहिए। फिर चाइना हमेशा विन विन सिचुएशन के ऊपर उसने काम किया है। मैं कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ चाइना का, लेकिन मैं चूंकि CPEC पे मैंने आर्टिकल्स लिखे, रिसर्च आर्टिकल्स मेरे पब्लिश हुए हैं, मैंने स्टडी की है। चाइना चाहता है कि वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक आयरन ब्रदरशिप है हमारी चाइना के साथ सिंस मैनी डेकेड्स। कहते हैं कि इट्स हायर देन माउंटेन्स दिस फ्रेंडशिप एंड डीपर देन ओशियंस एंड स्वीटर देन हनी, एंड नो डाउट इन इट। युंगपा योई वान सोई ये भी कहा जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये आगे इंप्रूव हो, डेवलप हो। चाइना भी यही चाहता है कि विन विन सिचुएशन हो, मेरा पार्टनर इस खित्ते के अंदर इंप्रूव करे। इसीलिए उसने CPEC के अंदर सब CPEC की तरह के 6 उसके पास प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उसने CPEC को अपना सबसे पहले लैंडमार्क प्रोजेक्ट रखा, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, कि इसकी सक्सेस उसके BRI प्रोजेक्ट के साथ एफिलिएटेड है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोस्त ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। खतरात हमारे जो माहिरीन मईशत हैं, जो इसको समझते हैं, वो इसको दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आप एक होप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्किल्ड यूथ मौजूद है, स्किल्ड फोर्स मौजूद है, तो उसके लिए बेरोज़गारी का ख़तरा नहीं है, उसके लिए डर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान में जब CPEC ऑपरेशनल होगा उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, बल्कि इसके साथ साथ वो बाहर की दुनिया में आप कह रहे हैं कि जा सकते हैं। CPEC इज वन डायमेंशन, ये मैंने एक डायमेंशन बयान की है। इसके अलावा दुनिया पूरी खुली है उनके लिए। जब उनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आ जाएगी, हमारा बच्चा जहां दिल करे जा सकता है। वो यूरोप जा सकता है, फार ईस्ट जा सकता है, मिडिल ईस्ट जा सकता है। मिडिल ईस्ट का मैंने जिक्र इसलिए किया कि 90% हमारी वर्कफोर्स इस वक्त वहां जा रही है। बिल्कुल जा रहे हैं वहाँ पर। और आप ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो कम पैसे ले रहे हैं, बाकी जो है बच्चे ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा आगे जो है उसने IT में बहुत काम किया है। एड्रेस कर रहे हैं इस इशू को, और हमारी सर्टिफिकेशन जो है उसके बराबर जो है चलिए। अच्छा, अब एक मैं फिर इसको और बड़ा सिंपल ले जाना चाह रहा हूँ कि एक फादर के तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को आना चाहिए, या मैं एक स्टूडेंट के तौर पे मैं इसको प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खबर साहब आप जो मुआहदे करके आए हैं मुझे उसका फ़ायदा हो। मैंने अप्लाई करना है, मैंने पहुँचना है, जाना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। कुछ बातें, बहुत सारी बातें आपने बता दी, लेकिन मैं क्या करूँ? आपकी वेबसाइट विजिट कर लूँ, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे? किस चीज़ के बारे में आप चाहते हैं? किसी मिसाल के तौर पे मेरा बेटा है, उसने मैट्रिक किया हुआ है, और मैट्रिक किया हुआ है उसके बाद वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, किसी भी चीज के अंदर वो स्किल्ड फोर्स में जाना चाहता है। बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया। इनको हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देंगे इन सारे वोकेशंस को, और उसके लिए हम बहुत जल्द प्रोग्राम लॉन्च करने वाले। मेरा ख्याल है कि अगले 1 महीने में हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर देंगे। जहां तक ये मुआहदों की बात हुई, हम पूरी रिपोर्ट को पब्लिश करवाने जा रहे हैं। रिपोर्ट तैयार हो गई है, क्योंकि अभी 15-20 दिन हुए हैं, रिपोर्ट में टाइम लगा। अब उसको पूरी वेबसाइट पे हम डाल देंगे अप्रूवल के बाद, दोनों के सिग्नेचर्स के बाद, तो पूरी कौम के सामने होगी ये चीज। उनके लिए तो करके आए हैं। और जहां तक ये वोकेशंस की बात है, हमारा एक रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे नहीं भी हैं, हम उनको भी चाहते हैं कि वो सर्टिफिकेशन लें। पढ़े लिखे नहीं भी हैं? पढ़े लिखे नहीं भी हैं, फर्ज किया। अच्छा, मतलब उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है? नहीं है उनके पास, 6वीं 7वीं 8वीं में भागे सर, उनको भी सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि वो भी जाएं बाहर, वो भी सीख सकते हैं। वो भी सीख सकते हैं। वहाँ हमारे पास आए, हम उस कंटेंट के मुताबिक जिस लेवल की वो सीख सकता होगा, उसके पास नॉलेज होगा, हम उसके मुताबिक उसको उस प्रोग्राम में, उस एग्जाम में गो थ्रू करवा के उसको सर्टिफाई करवाएंगे इंटरनेशनल लेवल से। वो जिस लेवल का भी होगा, वो 3 महीने वाला होगा, वो 6 महीने वाला होगा, वो 1 साल वाला होगा, 2 साल वाला होगा, जिस लेवल पे वो फॉल करेगा, हम चाहेंगे कि हर लेवल का उसके पास सर्टिफिकेट एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल का हो, और वो एक स्किल्ड फोर्स के तौर पे सामने आए, इंटरनेशनल उसकी सर्टिफिकेशन हो, उसके बाद सर्टिफिकेट उसको तस्लीम किया जाए। वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नाज़िर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जो है जॉब लेने के लिए चला जाए। वैसे अगर आप कभी गौर करें, मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ और डिस्कशन करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप इस वक्त एक अच्छा प्लम्बर ढूंढने के लिए चले जाएँ। आपके घर में पानी की मोटर है, कोई भी चीज़ है, पानी, वॉशरूम का कोई मसला हो गया है,
آپ کو پتہ ہے وہ پیسے کتنے لیں گے. اچھی خاصی جو ہے اماؤنٹ اس وقت جو ہے لی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ پوش ایریاز کے ریٹس تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک قسم کے زیادہ ہے. ہمارے یہاں کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے وہ ماشاءاللہ پہلے بھی چل رہی تھی, اب بھی اچھی خاصی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں بنتی چلی جا رہی ہیں. تو وہاں پر آپ کو الیکٹریشین چاہیے ہوں گے, وہاں پر آپ کو پلمبر چاہیے ہوں گے, وہاں پر آپ کو پتہ نہیں ویلڈنگ کے اندر اور پتہ نہیں کتنے شعبے میں چاہیے ہوں گے. اور آپ سب اگر اسکلڈ آپ فورس میں چلے جاتے ہیں تو آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں, بیرون ملک جا سکتے ہیں. میں سب سے بڑی بات یہ کر رہا ہوں, اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ باہر چلے جائیں گے خود بھی اچھا کمائیں گے اور مجھے بھی یہاں پر ڈالر بھیجیں گے, اور میں یہاں پر کہہ سکوں گا کہ میرے پاس, میرے ملک کے پاس ڈالر موجود ہے, ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہماری ورک فورس ہے, آپ ہمارا سرمایہ ہے, آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مزید بات کروں گا اسی حوالے سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں اپنی یوتھ کے حوالے سے. ہماری یوتھ اس وقت کرتی کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے, الٹے سیدھے کمنٹ کرتی چلی جا رہی ہے, گالیاں دیتی چلی جا رہی ہے, کسی کے نعرے لگا رہی ہے, کسی کی مخالفت کر رہی ہے. ٹائم وہ خرچ کر رہے ہیں سارے کا سارا, لیکن وہ ٹائم جو ہے اپنا ضائع کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یوتھ یہ کر رہی ہے کہ جو ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں, ہم ان کو میٹرک کروا رہے ہیں, ان کو FA کروا رہے ہیں, BA کروا رہے ہیں, اس کے بعد بھی ان کے لیے کوئی جاب موجود نہیں ہے. وہ جو کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں اس کا کہیں استعمال نہیں ہوتا. جتنی بھی چیزیں وہ سیکھ کر چلے جاتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی چیز, ایسا کوئی ہنر نہیں ہوتا. جیسا یہ جب ہم باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر A لیولز بھی کروایا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ 3 مہینے 6 مہینے کہیں نہ کہیں انٹرنشپ کر کے آئیں اور وہ دنیا کو فیس کر کے جاتے ہیں. لیکن ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ عجیب ایک یوٹوپیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک فرضی سی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکل لائف کا ان کو اس طرح پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ماں باپ کس طرح پیسے کما کے لا رہے ہیں, کس طرح دنیا کا سامنا کر رہے ہیں. وہ اپنا ہی ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے نکلیں گے اور کشمیر فتح کر کے واپس آ جائیں گے. اس قسم کی سوچ وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف کی طرف نہیں جاتے. پریکٹیکل لائف کی طرف جانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو ہنر سکھانا ہے. احمد خاور شہزاد, آپ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں سیکٹری ٹیفٹا پنجاب, اس وقت میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات کریں بچوں کے ہنر کے حوالے سے. اس وقت ہم آپ چونکہ اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح ایک اسکلڈ فورس میں بدل سکتے ہیں, کس طرح وہ کما کے لا سکتے ہیں, کس طرح وہ اپنا گھر میں واقعی انقلاب برپا کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے پہ ہمارا ایک روایتی تعلیمی نظام ہے, اس کو دیکھیں, ٹیفٹا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو دیکھیں, ہم چین کے ماڈل کو دیکھیں, جرمنی کو دیکھیں, جاپان کو دیکھیں, کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ چین کے ماڈل کی اگر بات کریں تو دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن ماڈل کمپیٹیبل نہیں ہے اس ماڈل کے ساتھ. مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں, وہاں پہ بچہ جب جاتا ہے DA کے اندر تو وہ 12 ایئر ایجوکیشن کے بعد جاتا ہے, ہمارے یہاں میٹرک کے بعد جاتا ہے 10 ایئر ایجوکیشن کے بعد. تو بیسیکلی 10 ایئر ایجوکیشن کے بعد بچہ اس لیول پہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو اس لیول کی ہمارا FSC لیول کا بچہ اس ایجوکیشن لیول کے بعد کمپیٹیبل ہوتا ہے دیکھا جائے تو. صحیح. تو وہ ایک تو یہ ڈیفرنس ہے, ہمیں فوری طور پہ اپنے DAE کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہیے انٹرنیشنلی. اس سے پہلے UK کے ساتھ یہ سسٹم تھا پاکستان کے اندر, 16 ایئر آف ایجوکیشن برابر نہیں تھی. اب انہوں نے پھر ڈگری کو 4 ایئر کی کر کے اس کو کمپیٹیبل کیا تو وہ ایک برابر ہو گیا. لیکن اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی ہمیں یہ DAE کے اندر چونکہ اتنے سارے معاہدات ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے. ایک ہمارا یہ سسٹم, دوسرا یہ کریکولم ہمارے بڑے آبسولیٹ ہیں, ہم نے بہت پہلے کے بنائے ہوئے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں اپنے کریکولم ریوزٹ کرنے چاہیے, موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز موسٹ ماڈرن لائنز کے اوپر پڑھانی چاہیے. قوم کو پتھیٹک کریکولم سسٹم سے نکالنا چاہیے, اولڈ اینڈ آبسولیٹ جو ہو چکے ہیں ان سے نکالنا چاہیے اور موسٹ ماڈرن لائنز پہ لے کے جانا چاہیے. دیکھیں, دو باتیں ہیں, ہمارے پاس انڈسٹری کا گیپ بہت زیادہ ہے, ہماری لیبس پرانی ہیں, 60 70 اور 80 کی دہائی میں بنی ہوئی ہیں. یہ لیب کو اور انڈسٹری کا, ہمارے انڈسٹری ایکڈیمیا گیپ اس کو کہتے ہیں, یہ ایک گیپ ہے. پھر اس کے بعد ہماری انڈسٹری اور دنیا کی انڈسٹری, یہ گلوبل انڈسٹری, اچھا ویسے میں معذرت کے ساتھ میں پیچھے دیکھتا رہتا ہوں چیزیں, چونکہ خبریں پڑھنے کا, کیونکہ اس فیلڈ سے ہوں, مجھے میں دیکھ رہا تھا عرفان صاحب ہوا کرتے تھے انتقال کر کے, چونکہ وہ خود لاہور چیمبر سے بھی رہے اور انڈسٹری سے ان کا تعلق تھا, پھر وہ ٹیفٹا کے بھی ہیڈ رہے, تو انہوں نے بتاتے تھے مختلف جگہوں پہ کہ انہوں نے انڈسٹری کا اور یہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا گیپ ختم کرنے کی کوشش کی. جی بالکل, بڑے اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ٹیفٹا کے اندر 2021 میں ایک اپرینٹسشپ ایکٹ 2021 اپروو ہو گیا, گورنمنٹ آف پنجاب نے اپروو کر دیا ہے. اب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جب وہ امپلیمنٹ ہوگا تو اس سے ہوگا کیا, پہلے والے اپرینٹسشپ ایکٹ میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کچھ سیکٹرز آف اکانومی 1 2 تھے اس کے اندر,
اب آل سیکٹرز آف اکانومی اس کے اندر آ گئے ہیں. کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو ہمارے پرویو میں نہیں ہے. ہم اپنے بچے کو اٹھائیں گے اور اس کو 6 مہینے کے لیے فلور پہ لے جائیں گے انڈسٹری کے, اس سے ہوگا کیا کہ یہ گیپ جو ہمارا ہے انڈسٹری ایکڈیمیا گیپ, یہ فل اپ ہو جائے گا اس سے. اور ہمارے ون ون سچویشن ہوگی 3 لوگوں کے لیے. ہمارا بچہ موسٹ ماڈرن انڈسٹری جو پاکستان کے اندر ہے اس کے اوپر کام کرے گا کھڑے ہو کے, یہ ہماری لیب میں نہیں ہو سکتا ہماری لیب کے اندر, کیونکہ بلینز آف روپیز کی انڈسٹری ہے, وہ ہم ہر لیب میں نہیں بنا سکتے. ایک یہ گیپ پورا ہوگا, انڈسٹری کو وہ بچہ مل جائے گا اسکلڈ فورس کی فارم میں, اور ہمارے بچے کو کچھ ویجز مل جائیں گے جو اسکالرشپ کی فارم میں ہوں گے اس ٹینیور کے درمیان میں. تو یہ تینوں سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی. تو اپرینٹسشپ ایکٹ 2021 از دا سولوشن آف دس گیپ. اگلا گیپ ہے نیشنل گیپ ورسز گلوبل گیپ. اس گیپ کو پورا کیا جا سکتا ہے ٹی او ٹی ماڈل کے تحت کہ ہم اپنے ٹیچرز کو باہر کی دنیا میں بھیجیں, وہاں سے ٹرین ہو کے آئیں, اور ٹی او ٹی ماڈل کے تحت وہ آگے باقی لوگوں کو ٹرین کریں, بتائیں کہ یہ گیپ وہاں پہ ہے تو یہ ہمیں فل اپ کرنا ہے. اور وہ پھر کورس کنٹینٹ کے ذریعے. چائنا میں گیا ہوں تو مجھے یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ مجھے وہاں پہ ایک پاکستان کے پروفیسر مل گئے, ڈاکٹر صادق, ڈاکٹر گان. یہ دونوں ہمارے بچوں کو ابھی بھی پڑھا رہے ہیں آن لائن. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے کورس کنٹینٹ بھی وضع کر دیتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, سائبر سیکورٹی کے. یہ پہلے پاکستان میں جاب کرتے تھے, چھوڑ کے اب وہاں چلے گئے چائنا میں. تو ہمارا وہاں پہ وزٹ اس لحاظ سے بہت سکسیزفل ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیلپ اس ود ریفرنس ٹو ٹریننگ, ود ریفرنس ٹو آور اسٹوڈنٹس اسکل ڈیولپمنٹ, ود ریفرنس ٹو آور کریکولم ڈیولپمنٹ. یہ سارا کچھ وہ کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بڑے بھائی کی طرح اگر کوئی ڈیولپ ہو گیا ہے تو ہم انگلی پکڑ کے آپ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. مجھے یہ امیج ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بڑا پازیٹیولی ریپلیکیٹ کرنا چاہیے اور شینجن سپیڈ کے ساتھ ہی کام کرتے ہوئے پاکستان کو ڈیولپ کرنا چاہیے ہمیں, اور اپنی یوتھ کو ہوپ فل رکھنا چاہیے اور ان کو فیوچر برائٹ دکھانا چاہیے کہ آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے. آپ صرف اس کو بلو کالر جاب کو کوئی اس میں ڈیروگیٹری نہیں, وائٹ کالر پہ جانا ہے آپ نے, آپ بلو کالر میں زیادہ ارن کر سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ملک کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ زیادہ اچھا آپ کو اپنا کیریئر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. خبر صاحب اس وقت جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ بلو کالر جاب والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کما رہے ہیں. سر سنگاپور کے اندر آپ کی 60% یوتھ جو ہے وہ بلو کالر جاب میں جاتی ہے, وہ ٹیکنیکلی جاتی ہے ساری چیزوں کے اندر. یہ ہمارے ملک کا کچھ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری سوچ نہیں بدل رہی. ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے, موسٹ ماڈرن لائن کے اوپر لے کے جانا ہے کہ دنیا ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ چلی گئی ہے. ہمارے ہاتھ میں, گھر میں, ہر جگہ پہ ہر چیز جو بھی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. ہم مانتے کیوں نہیں اس بات کو کہ ہمیں ٹیکنالوجیکلی اپنے بچوں کو ایڈوانس کرنا ہے؟ ہم کیوں سپیریئر رہنا چاہتے ہیں ان دی فارم آف وائٹ کالر؟ ہمیں اپنے بچوں کو, خود کو, سسٹم کو پورے کے پورے کو وائٹ کالر بنانا ہے تاکہ انڈسٹری خود بخود گروم کرے, بچے انٹرپرینورشپ پہ جائیں, خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. دیکھیں یورپ کے اندر 18 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے خود اپنا کاروبار کرنا ہے جو بھی ہے, مطلب سوسائٹی. وہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ او لیولز, اے لیولز یا 12 گریڈ جہاں پہ جو بھی سسٹم ہے, کینیڈا کا سسٹم یو کے سے علیحدہ ہے ساری جگہوں پہ, لیکن وہ ایک چیز ضرور کرتے ہیں, وہ بچے کو باہر نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ جاؤ انٹرنشپ کر کے آؤ. اور یعنی جو ہم میٹرک اور ایف ایس سی کروا رہے ہیں ہمارے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ بھیجتے ہیں جاؤ اتنا عرصہ کہیں نہ کہیں کام کر کے آؤ. اور جب وہ کام کر کے آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا چل کیسے رہی ہے, اس کو پتہ ہے. ہمارے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں بچہ جو ہے چاہے وہ اس میں ارن تھوڑا کر رہا ہو لیکن وہ لرن کر رہا ہو, دنیا کو سمجھ رہا ہو. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بچے آتے ہیں پڑھ کے جرنلزم میں, انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور جناب بی ایس فلاں جگہ سے کر لیا, فلاں چیز کر لی, جب ہم ان کو پریکٹیکلی چیزیں دکھاتے ہیں, کام کرواتے ہیں, ان سے ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو اپرینٹسشپ ایکٹ ہے نا, یہ اسی ماڈل کو لے کے چل رہا ہے. یہ اس کو ایڈریس کیا گیا اس ایشو کو اس ایکٹ 2021 کے اندر کہ ہمارا بچہ اسٹڈی کے دوران جائے گا اور فلور پہ کھڑے ہو کے 6 مہینے کام کرے گا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس فلور پہ آ کے اس اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنا ہے. وہی پریکٹیکل اس کی لائف ہوگی. اور تاکہ وہ, اور تیسری بات میں جو کر رہا تھا, ایک تو 12 ایئرس کا گیپ تھا, ایک کریکولم کا گیپ تھا, اور تیسرا تھا ٹیچنگ میتھڈولوجی کا گیپ. یہ گیپ بہت بڑا گیپ ہے ابھی بھی. ہمارے ٹیچرز کو فورن لیول کی ٹریننگ دینی چاہیے, ان کو پلاننگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے 1 گھنٹے کے لیکچر کو پہلے 10 منٹ میں کیسے پلان کرنا ہے, اگلے 15 منٹ میں کیسے پلان کرنا ہے, اور میں نے کون سا کنٹینٹ پڑھانا ہے اس کنٹینٹ کو اس کو پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کو میتھڈولوجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو ویژول ایڈ یوز کرنی ہے, آڈیو یوز کرنی ہے, ریٹن یوز کرنا ہے. کیا آپ نے بڑی اہم بات کی, آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹ لرن کرے اس سے پہلے ٹیچرز نے لرن کرنا ہے. سر بہت بڑا گیپ ہے, ہمارے ٹیچرز کو میتھڈولوجی کا پتہ ہی نہیں ہے, بہت سارے ٹیچرز کو. اور اس گیپ کے اوپر بہت سارا ہمارا کام ہونے والا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو پہلے بھیجا جائے, ٹرین کیا جائے. اسی لیے ہم نے میکسیمم, میں نے 4 ٹیچرز کے اگینسٹ 44 ٹیچرز مانگے ہیں ان سے, ریکویسٹ کر کے لیا کہ نہیں مجھے 44 چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میرے پورے پنجاب کے ہر ایریے سے ایٹ لیسٹ ایک ٹیچر جائے, وہ سیکھ کے آئے, اگر وہ واپس آ کے اپنے ایک
टीचर ही अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को ट्रेन करने में कामयाब हो गया तो मैं समझता हूँ मेरा काफ़ी सारा काम पूरा हो जाएगा। ये हाफ़िज़ साहब बड़ी आप अहम बात बता रहे हैं, और ख़ासतौर पे जो बात इससे पहले की जा रही थी कि हमारी जो एकेडमिया और इंडस्ट्री है उसके दरमियान जो गैप है, वो बड़ा गैप था। हमारे बच्चे जो हैं पढ़ के जाते हैं, और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो पता चलता है कि जो कुछ पढ़ के आए हुए हैं उनका तो पता ही नहीं चल रहा। इससे पहले मैंने एक और प्रोग्राम किया था और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने बात की थी, और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जब 4 साला डिग्री कोर्सेज़ जो नए डिज़ाइन किए गए तो मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि उनमें से 3 साल जो थे वो बच्चा जो था कैंपस में पढ़ता है, और 1 साल मुतलका इंडस्ट्री में जाके और मुतलका शोबे में जाके, जैसे अगर वो जर्नलिज्म से उसका ताल्लुक़ है तो वो जाकर रिपोर्टिंग की फील्ड में या न्यूज़ एंकरिंग में या एडिटिंग में, सारी जगहों पर वहाँ पर वो जाकर 1 साल बाकायदा तौर पे काम करेगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब वो 4 साल बाद डिग्री लेकर निकलेगा तो उससे पहले ही उसको ऐन मुमकिन है कि उसको जॉब मिल चुकी हो। अगर जॉब ना भी मिले, यानी कि वो जिस जगह काम कर रहा है, जिस जगह पे वो इंटर्नशिप कर रहा है और 1 साल वो वहाँ पर गुजार रहा है, तो वहाँ पर अगर उसको जॉब ना भी मिले तो उसके लिए जब वो अपने काम वाले इदारों में जाएगा तो वो माहौल उसके लिए अजनबी नहीं होगा। वो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक पता नहीं कहाँ पे आ गया, ये तो किताबों में ये पढ़ के आया था तो वहाँ अब ये मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। तो हमने जब ये सारा कुछ देखा था और इसकी एग्जीबिशंस जो मैंने देखी थी, और वहाँ पर मैडम सुमारा रहमान ने जिस तरह ब्रीफ किया था, तो मुझे वाकई लगा था कि अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर सुपीरियर ने ये काम किया, और अब जब टेफ्टा ये काम कर रहा है तो मुझे ज़्यादा इस और खुशी हो रही है कि हमारे प्राइवेट इदारे नहीं, हमारे गवर्नमेंट के इदारे भी आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी इदारे भी आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारे उन बच्चों को जो कि हमारे आम मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी अब चीन से जो है वहाँ से तरबियत हासिल कर सकते हैं, बाकी जगहों से। जैसे अभी बात हो रही जापान से, जर्मनी से ज़बानें सीखें, वहाँ पर जाएं, ज़बान सीखना भी इतना बड़ा काम नहीं है, थोड़ी सी सीख ले, बाकी वहाँ पे जाके आपको आ जाएगी, आप बोलना शुरू कर देंगे, तो बड़ा इनकलाब आने वाला है। होप देनी है मैंने आज के प्रोग्राम में। बड़ी बुरी बातें करते हैं हम, बड़ी एक दूसरे पे चढ़ाई करते हैं, कुछ और होप दूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, मैंने आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को ये पैगाम देना है कि कोई भी काम छोटा नहीं है, और जो इज़्ज़त है वो आपके हुनर में है, आपके काम में है, आपके रोज़गार में है। अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी काम छोटा है तो आप यकीन कीजिए कि अगर एक अच्छा मोटर मैकेनिक है और उसने मोटर मैकेनिकी शायद अपने उस्ताद से ही सीखी है, लेकिन उसने वो काम अच्छा करता है, लोगों को सेटिस्फाई करता है, उसकी ठीक की हुई गाड़ियाँ ठीक चलती हैं, तो लोग उसके पास लाइन में लग के खड़े होके आज भी गाड़ियाँ ठीक करवाने के लिए आते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन की बात है, आपके घर में एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन आता है, वो अच्छा काम करके जाता है, मुनासिब पैसे लेकर जाता है, और उसके बाद आपको परेशानी नहीं होती और आपकी जितनी चीज़ें वो ठीक चलती हैं। आप दोबारा ढूंढ कर उसको ही बुलाते हैं कि भाई उसको बुलाना, वो काम ठीक करके गया था, अच्छा काम करके गया था, और उसके नतीजे में अगर वो 100-150 ज़्यादा भी ले लेता है तो आप कहते हैं हाँ इसकी चीज़, इसका काम बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे पास दूसरा जो एक इशू बना है वो ये है कि हमारे नौजवान आजकल चोर दरवाजे ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, कोई ऐसा जैक लगे कि हम जनाब करोड़पति हो जाएं, अरबपति किसी तरह हो जाएं, और वो ये नहीं देखते कि जिन लोगों के पीछे वो बात कर रहे हैं उनके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत है। हम चोर दरवाज़ों के पीछे जाते हैं, हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी और वो वज़ीर आज़म जो है चोरों और लुटेरों से सारी दौलत छीनेगा और आपके हवाले कर देगा। वो मुख्तलिफ लोगों के कारखाने जो हैं जो चोरी और डाके से बनाए हुए हैं वो वापस ले लेगा और आपको वहाँ पर उनका मालिक बना देगा। ये लंबी लंबी जागीरें, ये खेत, ये सारे कुछ आपके हवाले कर देगा। तो ऐसी बात कहीं ना हुई है, ना पिछले 70 बरस में हुई, ना आगे हुई है। इसका एक नतीजा ये निकला है कि हमारे नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, फ्रस्ट्रेशन और नाउमीदी बढ़ती चली जा रही है, और इस फ्रस्ट्रेशन और नाउमीदी ने उनमें एक आप कह सकते हैं कि इखलाकी बहरान जो है पैदा कर दिया है। ये जो एथिकल कोलैप्स हुआ है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर भी बात करें। जब हम अपने नौजवानों की बात करते हैं तो अहमद खाबर शहजाद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या करें जी, इन नौजवानों का गालियाँ देते हैं, बहुत ही बुरा काम करते हैं, सारा दिन बैठे यही काम करते रहते हैं। नजम भाई, इसकी इट इज़ एम्बेडेड इन बेसिकली फिफ्थ हाइब्रिड वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर। ये बात समझने की है
ہمیں چاہیے کہ اب ہمارے پاکستان کے اندر 17.5 لاکھ ہمارے ٹیچرس کمیونٹی ہے. اٹس مور دین این آرمی آف اینی کنٹری. 17.5 لاکھ بہت بڑی فگر ہے. جی اگر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے ایتھیکل کلیپس کو ختم کرنا ہے، پاکستان کے مورل کلیپس کو ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ کام ہمارے اساتذہ کرام کا ہے، پروفیسرز کا ہے، ٹیچرز کا ہے. بدقسمتی سے اساتذہ کرام اسکولوں کے اندر کورس کنٹینٹ جو کتاب ہے وہ پڑھا رہے ہیں، اخلاقیات نہیں پڑھا رہے. ہمارا پرانا 80 کی دہائی کا ہم ٹیچر ڈگری دے رہے ہیں، Yes. ہم تربیت نہیں کر رہے. تربیت نہیں تعلیم و کر رہے. تربیت میں تعلیم شاید سر دے رہے 80 ہوں، سے دے رہے دہائی ہوں، کا پہلے تربیت نہیں دے رہے 80 بچوں سے کی. دہائی سے پہلے والا ٹیچر تربیت کرتا تھا. میں ایک ادارے میں گیا تو ایک بچے کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا. میں نے اس ٹیچر سے کہا، میں نے کہا سر اگر میری آپ ریکویسٹ پہ ایک بات کر لیں، سوئی اور دھاگا لے کے رکھ لیں، 5 روپے کا آئے گا. آپ کے ہاتھ سے ٹانکا ہوا ایک بٹن ساری زندگی نہیں بھولے گا یہ بچہ. اپنی نسلوں کو بھی بتائے گا کہ میں ایسے قابل استاد سے پڑھا ہوا ہوں جس نے میرا بٹن اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. سر ہمیں ایسا ایٹیچیوڈ لینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو پہلا ٹائٹل جو مشرکین نے دیا وہ تھا صادق اور امین. آج جیپنیز قوم صادق اور امین ہے. کہاں ہم کھڑے ہیں ایتھیکل کلیپس کی بنیاد. کرپشن کا لیول ہمارا کیا 146 لیول دنیا کے اندر چلا گیا. یہ چیزیں ساری ایتھیکل کلیپس ہے. نوجوان خالی رسپانسبل نہیں ہے، بٹ پیرنٹس اور ٹیچرز یہ دونوں مل کے اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی قوم کو اس کلیپ سے باہر نکالنا ہے، تو پھر میری گزارش ہے، رمضان شریف کی کمنسمنٹ بھی ہونے والی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ اور سیرت النبی کے اوپر ایک کتاب، یہ آپ ہر صورت پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ میں علیہ اس سے وسلم پہلے نے ایک کس دعا طرح. کروں گا، ایک دعا کروں گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز بھی ایتھیکل کولیپس سے بچ جائیں. وہ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ بھی پڑھا، ایگریڈ ود یو. وہ بہت میں سارے آج قائد اعظم اکیڈمی میں تھا، میرا ایک سیشن تھا پیس بلڈنگ اینڈ سٹیزن شپ کے اوپر. میں نے ان کو یہی بات کی، میں نے کہا خدا کے لیے آپ کا فرض ہے، 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر میں میدان جنگ بن گئی پوری سوسائٹی، نکل گئی ہے بارڈر سے بات، پوری سوسائٹی میدان جنگ ہے اور اس سوسائٹی کو آپ نے سنبھالنا ہے. جب ویڈیو آپ انٹرنیٹ پہ کلک کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارا کوئی بیدو اور ہمارا وی چیٹ کی طرح سسٹم تو ہے نہیں کہ ہم صرف وہی چیز کھلے گی جو ہم دکھانا چاہیں گے بچوں کو. یہاں پہ تو سامنے سب سے پہلے ایک کلک آتا ہے جو آبسین قسم کا ہوتا ہے، جو دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو قوم کو اس سے کیسے بچانا ہے، یہ ٹریننگ ہم نے کرنی ہے. آج 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کے تحت ہمیں نہیں پتا اکیلا کمرے میں بیٹھا ہمارا بچہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، ہمیں تو اس کے پاسورڈ کا نہیں پتا. اس کو واپس اگر لے کے آؤں، آپ کے ماڈل کے ساتھ بات کروں کہ اگر بچوں کے پاس سکلز ہوں گی، ان کے پاس روزگار ہوگا، تو ان کا جو دھیان بھی اپنے کام کی طرف لگے گا، وہ اس کی طرف توجہ دیں گے. بجائے یہ کہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ پروگرام کرنے کے لیے گیا تو ایک لڑکا، نوجوان لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں 41 دن سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ 41 دن سے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پیچھے کوئی کام نہیں کرتے، اور پیچھے آپ کوئی پڑھتے نہیں ہیں یا کماتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے. آپ یہاں پہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 41 دن سے یہاں پر اپنا شہر، اپنا صوبہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر میرا خیال ہے کہ اگر وہ کام کرتا ہوتا، اگر اس کا کوئی روزگار ہوتا، اس کو پتا ہوتا کہ میں نے شام کو 1000 1500 2000 کما کے لے کے جانا ہے، تو وہ پریفر کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنی پسندیدہ پارٹی کو ووٹ تو دے دوں گا، سپورٹ بھی کروں گا، اس کے نعرے بھی لگا لوں گا اپنے بازار میں کھڑے ہو کے، لیکن میں اپنا کام کروں گا. بالکل صحیح کہا. ہمارے ہاں کام جو ہے جوان دی موت سمجھا جا رہا ہے. 2 باتیں کرتا ہوں اس کے اوپر، کام کرنے کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کام کرنے والے کو، یہ ورک ہولک ہے بہت. تو کم سنگا تو چاہیا ہوا ہے، پنجابی تک مشہور فکرہ کیا جاتا ہے. کام کرنے، القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اسلام کے جو ورک ایتھکس ہیں اس میں ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے کہا گیا. کائنات کی تسخیر کریں، اسٹیفن ہاکن نے کی ہے، ہاکن ریز دریافت کی ہیں، بلیک ہولز بنائے گئے ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ یہ ہماری ویلیوز تھیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں، دنیا کے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ہمیں اپنی مجھے یو سے گلا کوئی نہیں ہے، بڑی بڑی یوتھ ہے. ابھی ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے، نیشنل کانفرنس ہوئی ہے یو ای ٹی میں، ہمارے بچے نے ہائبرڈ موٹر سائیکل بنایا ہے، ٹیپٹا کے بچے نے. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں ان بچوں کو بھی. میں ابھی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے، کولینری چیمپئن شپ ہوئی ہے، ہمارے 2 بچوں نے برونز اور سلور میڈل جیتے ہیں ٹیپٹا کے بچوں نے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو. میں نے کچھ دیر عرصہ پہلے یہی سپیریئر کے زیر اہتمام یہاں پر ایکسپو میں ایک نمائش تھی، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو تھے مختلف یونیورسٹیز، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں سے آئے ہوئے تھے. اور بچوں نے ایسے ایسے ماڈل بنائے ہوئے تھے کہ آپ سولر سے پوری کی پوری فصلیں کاٹنے کے لیے پوری مشین تھی ان کی گاڑیاں تھی سولر پہ چلانے کے لیے، انہوں نے ماڈل بنائے ہوئے تھے. اور اگر ہماری تمام یوتھ جو ہے اس انوینشن کی طرف لگ جائے، کچھ بنانے کی طرف لگ جائے، تو ہم بڑا کامیاب ہو سکتے ہیں. میں ابھی گیا ہوا تھا ادھر
विजिट पे, तो उसमें मैंने देखा कि बच्चों ने मॉडल जो बनाए हुए थे उसके अंदर बड़े अच्छे मॉडल्स भी थे। एक बच्चे ने रोबोटिक हैंड बनाया हुआ था, आप देखें ना, जी हाँ। रोबोटिक हैंड बड़ा इन्वेंशन है देखा जाए तो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। फिर एक बच्चे ने गाड़ी बनाई हुई थी जो सेंसर से मूव करती थी, अपनी डायरेक्शन बदल लेती थी। फिर एक बच्चे ने ड्रोन बनाया हुआ था। ये बच्चों में अंदर है, ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, हमें इनको ग्राउंड प्रोवाइड करना है। वो ग्राउंड के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे टीचर्स को चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी अगर हमारी सरकार भी करती है ये, तो इसके बहुत ऊपर ये कर रही है सरकार। एक कमेंट मैं वहाँ जरूर करना चाहूँगा, मैं जब इंडस्ट्रीज से मिलने गया, मैं जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलने सही। गया, तो एक गिला बड़ा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि जी हमारे बच्चों को काम की आदत नहीं है। सही। देखें, ये मैं अपनी कौम को बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप काम के अंदर अपना दिल लगाएं, जो काम भी करें दिल से करें। ये आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गिला आपने दूर करना है, ताकि वो लोग कहते हैं कि जी चंद महीनों के बाद ही इनकी कोशिश होती है कि जी हम इस वर्क मशीन के आगे से उठ के हम दफ्तर में बैठ जाएं। मशीन आपका रिस्क है, उसके ऊपर खड़े होना ही आपका काम है। अगर ऐसी बात है तो आप उसके तो अंदर बिल्कुल एक्सीलेंस सर, अचीव और इसी करें। में बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खाबर सब तशरीफ़ लाने के लिए और ये सारी बातें जो हैं और एक मुस्तकबिल की होप देने के लिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका वक्त देने के लिए। और मैं नाज़रीन आखिर में सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, अपनी यूथ से कहना चाहूँगा कि काम करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे जर्नलिज्म की अगर मैं मिसाल दे दूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो पहले दिन ही कहते हैं कि हम टीवी की स्क्रीन पर आएंगे और हम हामिद मीर और कामरान खान बन जाएंगे। तो लेकिन उसके पीछे जो है बहुत बड़ी एक स्ट्रगल होती है, बहुत बड़ी एक कोशिश होती है। आप भी मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हुनर को सीखिए। आज जो मुआहदे हो रहे हैं, अल्लाह करे ये मज़ीद बढ़ें, हम स्किल्ड लेबर जो है बाहर भी भेज सकें, हमारे अपने नौजवान भी यहाँ पर स्किल्ड लेबर में आएँ और हम पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता इसके ज़रिए मुल्क बना सकें। और सबसे बड़ी बात यह कि जो खौफ है आने वाले दिनों में कि बेरोज़गारी हो जाएगी, बेरोज़गारी हो जाएगी, मैं आपको यकीन करो दोस्तों, खुदा की कसम सच्ची कहता हूँ, आप अच्छे से हुनरमंद हो जाओ, अच्छे से, उसके बाद बेरोज़गारी तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगी और खुशहाली तुम्हारे घर में होगी। ये मेरा वादा है आपसे, और इसके लिए आज से कोशिश शुरू कर दें, अपनी सोच को तब्दील कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।